عشاء کا نماز کبھی پڑھا ہے؟ عشاء کبھی کبھی پڑھ لیتے، کبھی قضا ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز میں وطر میں آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، وہ سنائیں۔ نہیں، دعائے قنوت نہیں ہے۔ اچھا، اذان میں کتنے مرتبہ اللہ اکبر ہے؟ اذان میں اذان میں جی 3 مرتبہ، 6 مرتبہ۔ صبح کا اذان سنا ہے کبھی؟ ہاں جی، سنی دیتے ہیں۔ 4 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ صبح کے اذان میں حی علی الفلاح کے بعد ایک الفاظ آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ حی علی الفلاح کے بعد جی ایک الفاظ ہے، اضافی الفاظ ہے جو صبح کے اذان میں پڑھا جاتا ہے۔ خیر من النوم۔ پورا سنائیں، پورا۔ ہم میں پیچھو اذان پڑھ کے آونا پوسی تو موڑے وچوں شکاٹ سوال جڑے او نہیں اس طریقے یاد رہا۔ اچھا، دوسرا کلمہ سنائیں۔ دوم کلمہ شہادت میں نہ گواہی دینے والا، اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ آپ سنا سکتے ہیں؟ دوم کلمہ شہادت میں نہ گواہی دینا، شاہد لا الہ وحدہ لا شریک لہ عبدہ و رسولہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ منور اقبال۔ منور بھائی، کیا حال ہے؟ کرم اللہ پاک، آپ سنائیں؟ کنٹینٹ اسلام سے ریلیٹڈ کچھ سوال پوچھیں گے تو اجازت اچھی بات چاہیے؟ ہے، جزاک اللہ، حکم کر۔ اچھا منور بھائی، قرآن پاک میں جو آخری صورت ہے جی، وہ سنا سکتے ہیں آپ؟ آخری صورت؟ جی آخری صورت۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اچھا، دعائے قنوت سنائیں۔ اللہم انی نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل الیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے ہیں اور کتنے بیٹی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طیب، یہ میں تھوڑا قریب بیٹھنا ہے ہم نے۔ حضرت طیب، طاہر، قاسم 3 بیٹے، حضرت فاطمہ، ام کلثوم، زینب، رقیہ 4 بیٹیاں۔ حضرت عثمان غنی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے نکاح میں، حضرت عثمان غنی کے، جی، کلثوم، رقیہ۔ ٹھیک ہے۔ اور غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض 4 ہیں، دوسرا غسل بلکہ وہ لیکن ویسے 4 ہیں۔ نہیں بتائیے نا بھائی جان، میں غسل کا مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ بتاؤ جی، فرائض جو ہے، فرائض میں سب بتا، فرائض نہیں ہوتے اسلام، مکمل غسل کا طریقہ بتاؤں۔ ٹھیک۔ پہلے بسم اللہ پڑھ، پہلے سب سے پہلے غسل جنابت، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اس میں ہاتھ دھو، جی کلی کرو، ناک میں پانی، منہ دھو، بازو دھو، مسا کرو، 3 ایک کندھے پہ، 3 اس کندھے پہ، 3 سر پہ، اس کے بعد پورا نہا لو جس طرح، ہینڈ پہ پاؤں دھو لو، اس میں آپ کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے غسل پورا کر لیا، نفس کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا غسل ہو گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ اگر آپ کا غسل کو نفس کو ہاتھ لگ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو پھر دوبارہ آپ کو علیحدہ سے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، غرارے کرنا، جی ہے، لیکن غرارے کرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ جب بھائی وہ آپ کے ہاں ہوگا، جو اسلام میں، میں آپ کو اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں مسا کرنا وضو تک ہے، اس کے بعد 3 چلو دائیں، 3 بائیں اور 3 سر پہ ڈالو، چلو ہے، مگا جو کوئی چیز وہ ہے، اس کے بعد پورا نہا لو، اس کے بعد پاؤں دھو لو، یہ ہے اسلام میں۔ غرارے کو فرض نہیں ہے پیارے بھائی، نہیں۔ ہم محمدی، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم محمدی بات کریں گے جو میرے نبی نے فرمائی ہے۔ ہم کسی سنی پیروں مولویوں کے غلام نہیں، کلمہ نبی کا ہے اور ہم نے نبی کی بات آپ کو کی ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہے۔ باقی غرارے یہ چیز کچھ بھی نہیں، فرض نہیں ہے یہ مولویوں کے۔ اچھا، جو قربانی ہے، قربانی کن کن جانوروں پر ہوتی ہے؟ قربانی آپ کے جو اہل حدیث کے جو مسلک میں، اونٹ، بکرا، بکری، مینڈا، بھیڑ وغیرہ، ان کی نسل ساری گائے ہوگی سب کو جگہ۔ اگر کسی میں یہ نسل والا جانور موجود نہ ہو، پورے علاقے میں نہ ہو، نہ پایا تو موجود نہ ہو، تب قیاس پہ بھینس کی قربانی، ورنہ بھینس کی اور کٹے وغیرہ کی قربانی بلا وجہ نہیں کر سکتے، ہوتی نہیں اس کی۔